بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب اما بعد، یہ کہا واشترط فی اللزوم الملک، یہاں پہ پہنچ گئے تھے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ويشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض أو الإجازة المالك، فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك لا باطلا من أصله على أشهر القولين. کہہ رہے آقا عقد بیع میں اس عقد کو لازم ہونے کے لیے، ویسے عقد جائز ہے نا، ٹھیک ہے آقا، لازم کب ہوگا کہ لازم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ متبائعین میں سے ہر کوئی جو ہے اپنے مال کا مالک ہو، ٹھیک ہے، مشتری اپنا جو ہے ثمن کا مالک ہو اور بائع مبیع کا مالک ہو، تو تب یہ عقد لازم ہوگا، وإلا لازم نہیں ہوگا. یہ ایک بات. یا کہہ رہے کہ اگر مالک نہیں ہے، کسی نے فضولی کے طور پر کسی دوسرے کے مال بیچا ہے، تو وہ مالک اصلی آ کے اجازت دے دے، بھائی اجازت دے، تو یہ کیا کہتے ہیں، بائع فضولی نے جو عقد کو جاری کیا ہے وہ عقد لازم میں تبدیل ہوگا، وإلا اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے آقا. اب یہاں پہ ایک بحث ہے علماء کے درمیان، کہتے ہیں کہ یہ عقد فضولی کیسا ہے، آیا براساس اصلاً جو ہے اساساً باطل ہے، یا یہ کہ بے باطل ہے، یا عقد کلاً باطل ہے، یا موقوف ہے اجازے کے اوپر. تو جو دو مشہور قولوں میں سے زیادہ مشہور ہے وہ کہہ رہے کہ اساساً سرے سے باطل نہیں ہے، بلکہ یہ عقد کا لزوم جو ہے موقوف ہے اجازہ مالک کے اوپر. مالک اجازت دے دے تو وہ لازم ہو جائے گا، نہ دے تو باطل ہوگا، اساساً یعنی سرے سے ہی باطل نہیں ہے. دو مشہور قول ہیں، قول میں سے جو زیادہ مشہور ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ بھائی اساساً باطل ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے کسی دوسرے کے مال کو لا کے بیچ دے، پس سرے سے ہی باطل ہے. بعد میں اجازت دے دے تو جس طرح سبھی میں تھا اسی طرح یہاں پہ بھی وہ اجازت کوئی اثر نہیں کرے گا. بس ہم یہاں پہ دوسرا مشہور ترین جو قول لے رہے ہیں کہ بھائی اساساً باطل نہیں ہے بلکہ اجازت پر موقوف ہے. خوب جب اجازت دے دیا تو یہ پھر اجازت کے اوپر ایک بات آ جاتی ہے، بھائی یہ جو اجازت آیا مالک کی طرف سے، آیا یہ اجازت کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے. ٹھیک ہے آقا. یہ دو مشہور جو ہے نظریے ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کاشف ہے اور بعض دوسرے کہتے ہیں ناقل ہے. کاشف کیا ہے، ناقل کیا ہے؟ ٹھیک ہے آقا. یہ امتحانی سوالات میں سے بھی آتے ہیں عموماً. ٹھیک ہے. کاشف یہ ہے کہ بھائی عقد کا ایک ہی رکن ہے بھائی. ٹھیک ہے. عقد بھائی ایک ہی رکن ہے، وہ وہی جو ہے ایجاب و قبول ہے، جو ایجاب و قبول کے صیغے ہیں نا وہی ہے. کہہ رہے کہ اگر کسی نے ایجاب و قبول کو انجام دے دیا تو عقد اپنا اثر کر کے دکھاتا ہے. وہ اثر کیا ہے آقا؟ نقل و انتقال. پہلے بتا دیا تھا نا، اثر عقد کیا ہے آقا؟ نقل و انتقال ہے. پس جو ہی عقد جاری ہوگا تو نقل و انتقال ہو جاتا ہے. منتہا ایک شرط حاصل نہیں ہوا ابھی تک. وہ شرط کیا ہے آقا؟ اجازہ مالک ہے. مالک کی اجازت ہونا چاہیے، مالک کی رضا ہونی چاہیے. رضا کے بغیر نہیں تھا نا. بس یہ شرط منتظر تھا، وہ کیا کہتے ہیں، عقد منتظر تھا یہ شرط آ جائے. آتے ہی جو ہے نا یہ عقد اپنا اثر اسی وقت سے دکھانا شروع کر دیتا ہے. اسی وقت مطلب کیا؟ یعنی جس وقت عقد کو اجرا کیا ہے اس وقت سے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تھا. صرف یہ اجازت کے منتظر تھا، آتے ہی جو ہے اسی وقت سے شروع کیا ہے جس وقت عقد جاری ہوا ہے. ہو
پس اس کو کہتے ہیں کاشف. یہ کشف کر رہا ہے کہ بھائی عقد سرے سے ہی شروع سے ہی جس وقت اجرا ہوا تھا، عقد جاری ہوا تھا، بیعتو اور اشتریتو کہا تھا، اسی وقت نقل و انتقال ہو چکا تھا. ٹھیک ہے آقا، صرف اسی اجازے کے انتظار میں تھے. یہ ایک شرط کامل ہو گیا تو جو ہے شرط نے عقد نے اپنا کام کر کے دکھا. بھئی یہ اسی وقت جب عقد جاری ہوا ہے اس وقت سے نقل و انتقال ہونے کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو کہہ رہے کہ بھئی ہمارے پاس دلیل ایک تو یہ ہے کہ اوفو بالعقود کہا ہے نا، یہ امر عام ہے، چاہے وہ عقد میں اجازہ مالک ہو یا نہ ہو. یہ عقود فضولی کی طرف سے ہو یا مالک اصلی کی طرف سے ہو، دونوں کو شامل کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. خوب اگر آپ جو ہے نا اوفو بالعقود پر عمل کرنا چاہے تو یہاں پہ جو ہے یہ عام ہے، خاص نہیں ہے. اگر یہ عقود اجازے پر موقوف ہوتا تو یہ عام نہ ہوتا بلکہ کیا ہو جاتا آقا؟ خاص ہو جاتا. اوفو بالعقود، ان عقود کی جو ہے کہ پابند ہو جاؤ کہ جن میں اجازہ مالک ہو. اس طرح کا کوئی قید آنا چاہیے تھا نا، تھا یا نہیں تھا؟ بالرضا المالک، مثلا مالک کی رضا کے ساتھ ہو، تو ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے. پس یہ جب عام ہے تو اثر جو نقل و انتقال ہے، اثر فقط کس کا ہے آقا؟ عقود کا ہے، اجازے کا کوئی اثر نہیں ہے. بس یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی دلیل ہے. بھیا اگر خاص ہوتا تو وہ وہی ٹھیک ہے آقا، تو وہاں پہ بھی عام نہ رہتا، خاص کر کے جو ہے آ جاتا. بس عام ہونے کی دلیل یہی ہے. اور دوسرا قول کیا ہے آقا؟ دوسرا کہہ رہے کہ یہ جو اجازہ ہے، اجازت کاشف نہیں ہے بلکہ ناقل ہے. کیا مطلب آقا؟ یہ جو عقد بعتو و اشتریتو ہے، انہوں نے جو ہے اپنا اثر دکھایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آقا، نقل و انتقال کا جو اثر تھا وہ اس وقت دکھاتے ہیں جب اجازت آ جائے. جو ہی اجازت آ جائے یہ عقد بیع جو ہے اسی وقت، یعنی جس وقت اجازت آ رہا ہے اسی وقت ہی اثر کرتے ہیں، اس سے پہلے اثر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں ناقلہ، یعنی نقل و انتقال وہی اجازت کے وقت ہی ہے. ٹھیک ہے آقا، ملک کا نقل و انتقال اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. دلیل کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہوتا، دلیل ان کی ہے کہ بھئی عقد کے دو ارکان ہیں، یعنی گویا کہ عقد کے دو ارکان ہیں. ایک خود بعتو و اشتریتو یہ الفاظ عقد ہے، دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں آقا؟ اجازت ہے. گویا کہ نقل و انتقال کے لیے دو سبب ہو، ایک عقد ہے ایک سبب، دوسرا کیا ہے آقا؟ اجازت ہے. بس جب تک یہ سبب تام نہ ہو، کامل نہ ہو جائے تو یہ عقد اپنا اثر کر کے نہیں دکھاتا ہے. بس جب اثر کر کے نہیں دکھاتا ہے، اس کا اثر موقوف ہے اسی اجازت کے اوپر، تو یہ اثر بھی اسی وقت ہوگا نا جب اجازت آ جائے گا. اس سے پہلے جو ہے اثر نہیں کرے گا. کرے گا؟ نہیں کرے گا. لذا پس یہ اثر کرنا اجازت کے دوران یہ دلالت کرتا ہے کہ اجازہ ناقل ہے، کاشف نہیں ہے. ٹھیک ہے آقا، یہ دو نظریے کہہ رہے کہ اس کا فائدہ بھی ظاہر ہوتا ہے. پڑھ لیں گے اگر پہنچ گئے تو نیچے. ٹھیک ہے. وَيُشْتَرَطُ فِي اللُّزُومِ الْمِلْكُ، کہہ رہے کہ لزوم عقد کے لیے شرط ہے کہ ملک شرط ہے. لِكُلِّ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، بائع اور مشتری میں سے ہر کوئی جو ہے مالک ہو اس ملک کا. لما ينقلہ من العوض، جو ایک دوسرے کی طرف عوض جو ہے نقل ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کا ہر کوئی مالک ہو. او اجازت المالک، یا مالک نہیں ہے تو اس ملک کے مالک، ملک کا مالک جو ہے اجازت دے دے
فبدونه يقع العقد موقوفا على اجازت المالک لا باطلا من اصلی على عشر القول. یہ دو قول کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اگر مالک اجازت نہ دے دے تو یہ عقد موقوف ہوگا اجازت مالک پر. ٹھیک ہے. اگر اس نے اجازت دے دیا تو صحیح ہوگا، نہیں دیا تو باطل ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. کہ لا باطلا من اصلہ، یعنی اساساً اصل سے جو ہے باطل ہو. یہ بھئی فضولی کا جو عقد ہے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل اساس سے باطل نہیں ہے. دو مشہور قولوں میں سے زیادہ جو مشہور قول ہے اس کی بنا پر. اور دوسرا قول ہے آگا بالاساس ہے، اساساً یہ باطل ہے. عقد فضولی اساساً باطل ہے، سرے سے ہی باطل ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ مشہور ترین قول یہ ہے کہ بھائی سرے سے باطل نہیں ہے، بلکہ یہ موقوف ہے اجازہ مالک کے اوپر. اگر مالک اجازت دے دیتا ہے تو یہ عقد صحیح ہوگا، نہیں ہے تو صحیح نہیں ہوگا. آغا ہم نے کیا کیا بھائی کہ یہ فضولی کا جو عقد ہے وہ صحیح ہے، صرف اجازت پر موقوف ہے. اب یہ جو اجازت کے اوپر بات آ جاتی ہے، وہی الاجازت اللاحقہ، تو یہ جو اجازت بعد میں جو عقد کے ساتھ ملحق ہو گئی نہیں ہو گئی، عقد پہلے ہوا، اجازت بعد میں آ گئی ہے. من المالک کاشفۃ عن صحت العقد. اب یہی جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. اختلاف ہے یہ آیا یہ کاشف ہے یا ناقل ہے. تو شہید کے نزدیک یہ کاشف ہے، ناقل نہیں ہے. عن صحت العقد من حین وقوعہ. بھائی عقد صحیح تھا حین وقوع کے وقت، یعنی اس نے اپنا اثر کر کے دکھایا تھا، نقل و انتقال ہو چکا تھا. صرف اسی اجازت کی جو ہے شرط ہے، یہ اجازت معنی تھا، ایک معنی، وہ معنی برطرف ہوتے ہی اس عقد نے اپنا کام کر کے دکھایا. وہ معنی کیا تھا؟ اجازہ مالک تھا. لا ناقلۃ لہ من حینہا، یعنی جب سے یہ جو ہے عقد واقع ہوا تھا اس وقت سے ناقل نہیں ہے بلکہ کاشف ہے، ناقلہ نہیں ہے. نہیں سوری، لا ناقلۃ لہ من حینہا، یعنی اجازت کے وقت یہ ناقلہ نہیں ہے، یہ اجازت ناقلہ نہیں ہے جس وقت یہ واقع ہوا ہے، بلکہ کاشف ہے. کیوں؟ لأن السبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرائط. یہ علت بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دلیل ہے. اس لیے کہ سبب نقل ملک وہ عقد ہے جو تمام شرائط کے ساتھ جو ہے جس کو ادا کیا گیا ہو، تمام شرائط کے ساتھ ہو. وَكُلُّهَا كَانَتْ حَاصِلَةٌ، اس عقد میں بھی تمام شرائط حاصل تھے یا نہیں تھے؟ یعنی عقد کو جو ہے عاقد جو ہے بالغ تھا، عاقل تھا، سب کچھ تھا، صرف رضائے مالک تھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. مالک نہیں تھا خود، یا رضا بھی حاصل نہیں تھی. وَكُلُّهَا كَانَتْ حَاصِلَةٌ إِلَّا رِضَا الْمَالِكِ، مگر مالک کی رضا اس میں شامل نہیں تھی. فَإِذَا حَصَلَ الشَّرْطُ، جب جو ہے شرط حاصل ہو گئے تو عمل السبب التام عملہ، تو سبب تام نے اپنا عمل کر کے دکھایا. برخلاف ناقل کے کہ عقد کو سبب تام نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ عقد کے اثر انداز ہونے کے لیے، نقل و انتقال کرنے کے لیے دو سبب مانتے ہیں. ایک خود عقل، دوسرا کیا ہے آگا؟ اجازت کو سبب مانتے ہیں. دو سبب مل کے سبب تام بن جاتا ہے. جب سبب تام نہ ہو، سبب ناقص اپنا عمل کرے گا؟ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. پس جب سبب تام بن جائے تو اس وقت سے ہی نقل و انتقال ہوگا، اس سے پہلے نقل و انتقال نہیں ہوگا. لیکن کاشف کے نزدیک بھائی یہ سبب تام ہے، عقد کا ایک ہی رکن ہے، وہی بیتو اور اشتریتو ہے، یہ واقع ہو گیا ہے، فقط شرائط واقع نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. شرائط اس کے عمل کے لیے مانے ہو رہے تھے، وہ ان میں سے من جملہ اجازت تھا. جب اجازت آ گئی، شرط تمام ہو گیا تو سبب نے اپنا کام کر کے دکھایا. خوب دلیل کیا ہے بھائی؟ یہ سبب تام ہونے کی. ٹھیک ہے نا. عقد سبب تام ہونے کی. وہاں پہ کہا سبب تام نہیں ہے ناقل والوں نے. کیوں؟ لعموم الامر بالوفاء بالعقود. اوفو بالعقود کا جو امر آیا ہے نا وہ عام آیا ہے، خاص نہیں آیا. فلو توقف العقد، اگر عقد موقوف ہوتا، اس کا اثر جو ہے موقوف ہوتا علی امر آخر، کسی دوسرے امر کے اوپر، تو لازم اللہ یکون الوفاء بالعقد خاصتاً، تو لازم یہ آتا کہ وفا جو ہے نا بالعقد خاص طور پر لازم نہ ہو. ٹھیک ہے. بلکہ
وفا بالعقد مع اجازت المالک جو ہے لازم الوفا ہے، خود تنہا عقد لازم الوفا نہیں ہے۔ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، عام کی بجائے خاص ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کہا اوفو بالعقود، اور عقد ظاہر سے بات ہے جس قسم کا بھی ہو، کوئی قید کیا ہے نہیں، اوفو بالعقود من المالک یا اول فضولی جو بھی ہو، جس کے اوپر بھی عقد لازم آ جائے اس کے وفا کی بات کی ہے۔ بل ہوا مع الامر، بلکہ جو ہے کوئی کسی دوسرے امر کے ساتھ ہو تو پھر جا کے اوفو بالعقود کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لزوم بالوفا وہ لازم آ جاتا ہے۔ ووجہ الثانی، وجہ ثانی کیا ہے؟ اگر ناقلہ ہو، کاشفہ نہ ہو، اور اس کی علت کیا ہے بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ توقف التأثیر علیہ، جو عقد کا اثر انداز ہونا موقوف ہے کس کے اوپر آگا؟ اسی اجازت کے اوپر۔ فکان کا جزء السبب، گویا کہ یہ جزء سبب ہے، یہ اجازت خود کیا ہے آگا؟ جزء سبب ہے۔ ایک سبب عقد ہے، دوسرا سبب اجازت ہے، جب دونوں یہ مل جائیں گے تو سبب تام بن جائے گا، اور سبب تام اپنا عمل کر کے دکھائے گا۔ پہلے اس میں سبب تام تھا، ان کے نزدیک وہ سبب تام نہیں ہے۔ آقا کہہ رہے کہ چاہے آپ اس کو ناقلہ لے لیں یا کاشفہ لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بالآخرہ آپ نے اجازت دے دیا، ٹھیک ہے آقا، بے فضولی میں اگر مالک اجازت دے دے تو کہا کہ بے صحیح ہے، بات ختم ہو گئی، کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہہ رہے وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي النَّمَا، کہہ رہے کہ اگر فائدہ ہو، نما ہو، اس سے کوئی نما حاصل ہو جائے، فائدہ حاصل ہو جائے تو وہاں پہ فائدہ ظاہر ہوگا۔ فَإِن جَعَلْنَاهَا كَاشِفَةً، اگر ہم اس کو کاشف قرار دیں، اس اجازت کو اجازت کاشفہ قرار دیں، تو یہ جو فائدہ حاصل، نما حاصل ہوگا آقا المنفصل المتخلل بین العقد والاجازت، وہ نما جو عقد اور اجازت کے درمیان میں واقع ہو گئی ہے، وہ کس کے لیے ہوگا آقا؟ الحاصل من المبیع للمشتری، جو کچھ مبیع سے حاصل ہوگا وہ مشتری کے لیے ہوگا، اور ثمن سے جو نما حاصل ہوگا وہ بائع کے لیے ہوگا، ٹھیک، کاشف ماننے سے، چونکہ یہ اجازت کشف کر رہا ہے بھائی عقد اسی وقت جس وقت اجرا کیا تھا، اسی وقت جو ہے یہ مال نقل و انتقال کر چکا تھا، ٹھیک ہے آقا، اس میں نقل و انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن وَلَوْ جَعَلْنَاهَا نَاقِلَةً، اگر اس اجازت کو ہم جو ہے ناقلہ فرض کرے تو فَهُمَا لِلْمَالِكِ الْمُجِيزِ، تو جو اجازت دینے والا مالک ہے نا اس کے لیے ہوگا۔ اب ممکن ہے جو مالک مجیز جو ہے مبیع کا ہو یا ثمن کا ہو، ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہا کبھی ہو سکتا ہے نا کیا کہتے ہیں مبیع کی طرف سے فضولی ہو، کبھی ممکن ہے ثمن کی طرف سے فضولی ہو، تو جس طرف سے ہوگا جو مالک ہوگا تو کیا کہتے ہیں نما اس کا ہوگا، چونکہ عقد نے اثر کب کیا ہے گا؟ ابھی کیا ہے، جس وقت اجازت دیا ہے، اس سے پہلے کوئی عقد تھا ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں، نقل و انتقال نہیں ہوا ہے، تو جو مبیع جس بائع نے بیچی ہے اس کی ملکیت ہے، اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، مثلا حیوان تھا اس نے بچے دیا ہے تو وہ بچے اس کا ہی ہوگا، ٹھیک، اس کی طرف منتقل ہوا ہی نہیں ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔